ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير سبحان اللہ سبحان اللہ. كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء عظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، اللہ رب العزت کا یہ کروڑہ احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج نمباڑا
راجستھان کے اس شہر میں آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں بڑی عقیدت و محبتوں کے ساتھ حاضر ہونے کا موقع اور شرف ملا۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا صدیق نوری صاحب کا اور نمباڑہ کے اس عظیم جلسے کو منعقد کرنے والے تمام نوجوان بھائیوں کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان جلسہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا اور مجھے حاضر ہو کر آپ حضرات کے روبرو اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ معزز سامعین اکرام، میں نے جو آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اور قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو سکھا رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پہلے جو آیت مبارکہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اور ان کی رفعت شان اور ان کے احوال، ان کے افعال کو بیان کر رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو برکت کے طور پر میں نے جو آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قابل غور بات یہ ہے کہ دیکھیے، دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر بڑے آدمی کا ادب اس کے چھوٹے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ مرشد کا ادب مرید سکھاتے ہیں، استاذ کا ادب شاگرد سکھاتے ہیں، باپ کا ادب ماں بتاتی ہے، پاشا جلسہ شروع ہو گیا؟ جی جی۔ اچھا ہاں، میں پیچھے جو حضرات کھڑے ہیں، بیچ میں کرسیاں خالی ہے، اگر آگے آنا چاہیں تو آگے تشریف لا سکتے ہیں۔ اور میں انتظامیہ کمیٹی کے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو پیچھے حضرات آ رہے ہیں ان کو کرسیاں بتا دیں تاکہ وہ آگے بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ۔ ارے نہیں یار، بس ہے بھائی، جو جہاں بیٹھا چھوڑ دو یار، اب تم بیان خراب کر رہے یار، چھوڑ دو۔ جن کو اب سامنے بیٹھنا تھا یار، پہلے آتے تو اچھا ہوتا یار، جی جی۔ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں۔ جو بیٹھ کے بیٹھ جاؤ یار پلیز، چلو بات بھی صحیح ہے، بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرو۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو پیارے دوستو، دنیا کا یہ اصول ہے کہ بڑے کا ادب اس کے بعد والے دنیا والوں کو سکھاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے، ان کے قریب رہنے والے دنیا والوں کو اپنے بڑے کا ادب بتاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور کے دربار کا ادب اب ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نہیں بتا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضور کے دربار کا ادب حضرت عمر نہیں بتا رہے ہیں، حضرت عثمان نہیں بتا رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ قربان جائیے اب حضور کے دربار کا ادب دربار میں آنے والوں کو، درباریوں کو، قیامت تک در مصطفیٰ پر حاضر ہونے والوں کو اللہ رب العزت بتلا رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا بتلا رہا ہے، رب کریم بتا رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، جب تم میرے مصطفیٰ کے در پر آؤ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جب میرے مصطفیٰ کے در پر آؤ، لا ترفعوا اصواتکم،
اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، جب میرے نبی کے در پر آؤ تو اپنی آوازوں کو نیچی رکھو. سبحان اللہ. اپنی آوازوں کو ذرا زور سے بولیے. نیچے رکھو. اور جو نہیں، یہاں نیچے رکھو نہیں بول رہے، مدینے کو آئے تو نیچے رکھو بول رہے. یہاں تو آپ بلند بول سکتے ہیں، ذرا بولیے زور سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا زور سے بولیے. اپنی آوازوں کو نیچی رکھو. آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ دربار مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے کہ میرے نبی کے در پہ تمہیں بات کیسی کرنی ہے، تمہاری وائس کا والیوم کتنا ہونا ہے، تمہارا ساؤنڈ کتنا کنٹرول کرنا ہے. یہ کوئی مولوی صاحب نہیں بتا رہے ہیں، خدا بتا رہا ہے. لا ترفعوا اصواتکم. اچھا کتنی کم کرو، کتنی آواز دھیمی کرو، کتنا والیوم کنٹرول کرو، کتنا والیوم کم کرو. اب اللہ نے اس کا پیمانہ بھی بتا دیا، کہا فوق صوت النبی، خبردار آواز اتنی ہو کہ میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے. اب پیمانہ بتا دیا کہ اب تمہاری آواز اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی آواز مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، اس سے کم ہو نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، نبی کی آواز سے بلند نہ ہو. میرے پیارے دوستو، یہاں پر ایک لطیف نقطہ آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھو اب میں تقریر کر رہا ہوں، پورے علماء مل کے میری آواز کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہے. ہاں کیا بات ہے. بے شک. اور وہابیوں کو میری تقریر سے زیادہ میری آواز سے چڑ ہے. ہاں انہیں اتنا جم کے کئی کو بولتے ہیں مول صاحب، بولے کیا کریں گے، رہولے اندر عشق ایسا ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ جب سبحان منہ اللہ. کھولتے ہیں تو تیرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. میرے پیارے دوستو، اور یہ آواز جو ہے دو جگہ پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک جب آدمی صدمے میں آ جائے، جب اس کا کوئی مال لٹ جائے، اس کا گھر بار لٹ جائے، اس کی اولاد لٹ جائے تو وہ بے ساختہ ہو کر رونا شروع کرتا ہے. اور جب روتے وقت وہ آواز کنٹرول نہیں کر سکتا. اور جب آدمی حد سے زیادہ خوش ہو جائے تو آواز کنٹرول نہیں کر سکتا، بے ساختہ اس کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے. مگر اب رب کہہ رہا ہے، بندو تمہارے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے کہ تم دربار مصطفیٰ میں ہو، دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو رہے ہو، روبروئے یار بیٹھے ہو. مگر خبردار کچھ بھی ہو جائے میرے نبی کی بھی ادبی نہیں ہونا چاہیے. میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے. یہ آواز ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی عطا ہے، اس کا کوئی والیوم نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے. مگر رب کہہ رہا ہے جس کا کوئی کنٹرول نہ ہو، خبردار میرے مصطفیٰ کے دربار میں تم اس کو بھی کنٹرول کر کے بیٹھو. کیا بات ہے. حق ہے. اس کو بھی کنٹرول کر کے بیٹھو تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چل جائے یہ دربار کسی عام شہنشاہ کا دربار نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ کے بادشاہ کا دربار نہیں ہے، بلکہ یہ دربار حبیب خدا کا دربار ہے، مالک کائنات کا دربار ہے، مختار کائنات کا دربار ہے، مالک جنت کا دربار ہے. یہ دربار سید المرسلین کا دربار ہے. دیکھنے والوں کو پتا چلے آقا بیٹھا ہوا ہے اور غلام روبروئے یار ہوئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ تم نبی کے ادب میں بیٹھے ہوئے ہو. میرے پیارے دوستو، رب کہہ رہا آواز کو بھی کنٹرول کرو. اچھا دیکھو ایک لطیف نقطہ آپ کو اور آگے بڑھاتا ہوں. ایک مرتبہ کیا ہوا، جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دربار مصطفیٰ میں آنا چھوڑ دیے، بے چین و بے قرار ہو گئے، اپنی کیفیات عشق کو سنبھال نہیں سک رہے تھے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر زار و خطار رونے لگ گئے. اتنا روئے کہ ان کی بے ساختگی بڑھتے گئی اور اپنے سر کو دیواروں سے پیٹنے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتا چلا کہ یہ بڑے بے چین و بے قرار ہیں اور ان کے صدمے کا یہ عالم ہے کہ دیواروں سے اپنے سر کو پیٹ رہے ہیں. تو یہ بات جب رسول اللہ تک پہنچی، حبیب پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھوایا کہ آخر کیا بات ہے کہ تم کیوں اس قدر رو رہے ہو. جب پتا چلا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہیں بتایا
کہ اللہ نے پیارے حبیب پہ قرآن کریم اتارا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور میری آواز اگر میں آہستہ سے آہستہ بھی کر کے اگر نکالوں تو میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے گی۔ اور رب آگے ارشاد فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے نامہ اعمال کو مٹا دیا جائے گا، تمہیں پتہ تک بھی چلنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں اپنے نبی کی بے ادبی کیسے کر سکتا ہوں کہ میں آہستہ سے آہستہ آواز اگر کر لوں تب بھی میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہوگی۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی، آمنہ کا لال کہتا ہے جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، کہو نے محمد عربی نے بلایا ہے۔ وہ گئے اور صحابہ نے ان کو بلا کر لے آیا، وہ کانپتے ہوئے لرزے کے عالم میں دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ اے بازو والو، تم کہتے ہو کہ میرا نبی اختیار والا نہیں ہے، میرے نبی کو اللہ نے مختار کائنات نہیں بنایا۔ آپ بدبختے، دیکھ لے مصطفیٰ کی شان، خدا کہہ رہا ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اب دربار مصطفیٰ میں ایک صحابی بیٹھے ہیں جن کی یہ کیفیت ہے، آواز یہ ہے، آہستہ سے آہستہ بھی اگر کہہ دے تو ان کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے گی، تو یہ بے ادبی ہے۔ مگر پیارے مصطفیٰ ان کی اس بے چینی کو دیکھ کر، بے قراری کو دیکھ کر، ان کے عشق کو دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر ان سے فرما رہے ہیں صحابی، یہ جو کلام الہی ہے یہ قانون پوری کائنات کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے ہے، مگر اللہ کا حبیب محمد عربی تجھے اجازت دیتا ہے تو جس آواز میں چاہے بات کر لے، تیرے مصطفیٰ نے تجھ کو حق عطا کر دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں عجیب و غریب دیوانے لوگ ہیں، حضور ہماری طرح ہے، اگر تیری طرح ہے تو تو بھی اجازت دے کسی کو۔ نہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ سبحان اللہ بولو نا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ حضور نے پوچھا بھئی کیا شرط ہے؟ بولے کہ میں مسلمان ہونے کے بعد 5 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف 2 وقت کی پڑھوں گا۔ ہوشیار تھے وہ، بولو جی 5 وقت کی نہیں پڑھوں گا، صرف 2 وقت کی پڑھوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائے کہ ارے یہ کیا بات کر رہا ہے بھائی، اللہ نے 5 وقت کی فرض کیا، قرآن پاک کا حکم ہے، چلو 5 پڑھنا ہے تو آؤ نہیں تو جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ لفظ شان رحمت للعالمین کے خلاف ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اچھی بات ہے صرف 2 وقت ہی پڑھو گے، کہا ہاں صرف 2 بار پڑھوں گا۔ حضور نے کہا آؤ کلمہ پڑھ لو، تمہیں اجازت ہے زندگی بھر 2 بار ہی پڑھتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ حضور نے اجازت دے دی۔ ہے کوئی مائی کا لال جو آج پوری دنیا کے اندر کسی اپنے شاگرد کو، اپنے مرید کو، اپنے دارالعلوم کے کسی شاگرد کو، کسی اسٹوڈنٹ کو اجازت دے دے کہ تو میرا بہت چہیتا ہے، تو نے بہت خدمت کی ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو صرف 2 نماز پڑھ لے؟ انہیں 2 پڑھا تو انہیں بعد میں دوزخ میں جاتا، اجازت دیا سو والا پہلے چلے جاتا۔ کیا بات ہے۔ نہیں، لوگ حضور ہماری طرح ہے، کون سے اینگل سے ہماری طرح ہے؟ دیوانے، ان کی شان یہ ہے ان پہ قرآن اتر رہا ہے، اور تیری شان یہ ہے کہ تو 3 سال 4 سال تک وہ قرآن کو رٹ لیتے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صاحب قرآن ہے اور ان کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو تو یاد کر لے تو تو حافظ قرآن کہلاتا ہے۔ صاحب قرآن کا مقابلہ حافظ قرآن نہیں کر سکتا، کیونکہ پیارے دوستو اللہ رب العزت نے پیارے مصطفیٰ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ ذرا دیکھو میرے مصطفیٰ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور شخص آئے، صحابی رسول تھے، آئے آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، آقا میں ہلاک ہو گیا، حضور میں ہلاک ہو گیا۔ رحمت عالم نور مجسم نے پوچھا اے صحابی کیا ہوا، کیوں ایسے کہہ رہے ہو کہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ
مجھ سے روزے کی حالت میں گناہ ہو گیا. پوچھے تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنی زوجہ سے ملاقات کر لی. حضور میں نے روزے کی حالت میں زوجہ سے ملاقات کر لی. حضور میں نے روزہ توڑ دیا, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے, جاؤ اس گناہ کا کفارہ ادا کرو. یا رسول اللہ کیا کفارہ؟ حضور نے کہا کہ جاؤ مسلسل 60 روزے رکھو, بیچ میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا, مسلسل 60 دن روزہ رکھنا, یہ وہ گناہ کا کفارہ ہے. تو اب وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک پیج کنٹرول نہیں ہے. کیا بات ہے, ایک روزے پہ یہ حالت ہو گئی, اتنا بڑا گناہ ہو گیا میرے سرکار, اب 60 روزے. حضور میرے بس کی بات نہیں ہے. رحمت للعالمین مسکرا کے فرمایا اچھی بات ہے جاؤ 60 فقیروں کو کھانا کھلاؤ. بولے 60 فقیروں کو کھانا کھلاؤ. بولے یا رسول اللہ اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کیونکہ میں غریب آدمی ہوں, 60 فقیروں کو کھانا نہیں کھلا سکتا. میری بیوی کا کھانا مشکل ہے, اب میں 60 فقیروں کو یا رسول اللہ نہیں کھلا سکتا. حضور مسکرا کے بولے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کھجور لے آیا. کھجور لے کر ٹوکرا لے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کرا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے مدینے کے غریبوں کے لیے صدقہ ہے, آپ تقسیم فرمانے لگا دیں. رسول پاک علیہ السلام نے وہ صدقے کے کھجور جو سامنے رکھے ہوئے تھے اس کو رکھ کے حضور نے ان سے پوچھا کون ہے وہ شخص جو ابھی کہہ رہا تھا کہ اس سے گناہ ہوا, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے عرض کر لے یا رسول اللہ لبیک میں حاضر ہوں. آقا علیہ السلام نے کہا لے جاؤ صحابی یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ, غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دو, محتاجوں میں تقسیم کر دو. میرے صحابی تمہارے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قسم رب ذوالجلال کی پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا لے جا صحابی تو بھی کھا لے, تیری زوجہ کو کھلا دے, تیرے گناہ کا کفارہ ادا ہو. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اچھا وہ آج مولانا نوری صاحب صدیق نوری صاحب تشریف لائے, ورنہ پورا جلسہ فلاپ جانے والا تھا. میرے کو نہیں معلوم تھا نمباڑا کے لوگوں کو جسم کی بھی سردی ہوتی ہے اور روحانی سردی بھی لگ گئی ہے. اتنے ٹھنڈے لوگ ملے, اللہ اب کیسا 2 گھنٹے گزرنے والے اللہ کچھ معلوم ہے. اب ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی بالکل کنجوسی سے بول رہے ہیں. پوری وہابیت خوش ہو جائیں گی سنیاں اتنے ٹھنڈے پڑ گئے بول کے. میرے پیارے دوستو اللہ رب العزت دربار مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے. بے شک بے شک بالکل. حبیب پاک علیہ السلام پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب رب سکھا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. پھر اس کے بعد دیکھو بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی, رب کریم آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, اور خبردار میرے نبی کو ایسے مت پکارو بے شک بالکل جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اپنے پاس کہاں ہے میاں, کہاں ہے جناب, او جناب بہت لیٹ آئے آج, جناب کو خبر بھی نہیں ہے. مسئلے کو سمجھے آپ. تو بڑا آدمی کیا کرتا, چھوٹوں کو جناب بولتا. بے شک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بالکل صحیح صحیح. بڑا آدمی چھوٹے کو جناب بولتا. آپ سیٹ ہے تو اپنے ڈرائیور کہاں ہے جناب پوچھتے آپ نہیں. یہ جناب کا لفظ چھوٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جناب بڑوں کے لیے بھی لکھا جاتا ہے, اپنے والد کے نام کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے, دادا کے نام کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے, مگر بولا نہیں جاتا. اب یہاں سے کتنے لوگ ہیں جا کے اپنے گھر میں بولے جناب عبدالعزیز صاحب کیسے ہیں آپ, اپنے والد کو جناب بول کے کوئی بات کرتا نہیں کرے گا.
ابا جان بولتا جناب آپ کو پانی چاہیے، کوئی بھی نہیں پوچھتا، کیونکہ جناب کا لفظ لکھا تو جاتا ہے مگر بولا نہیں جاتا۔ مگر بازو والے اتنے خطرناک ہے، جمعے میں کھڑے ہو کے بولتا جناب محمد نے کہا ہے۔ ہاں بہت ڈینجر قوم ہے بھائی، جو نہیں کرنا بولے بدماش قوم وہی کرتی، اور جو کرو بولے وہ کس کے باپ کو نہیں کرتی۔ ان کی فطرت میں، مکاری فطرت میں، مزاج میں، طبیعت کے اندر شرارت ہے۔ بولے میاں نہیں کرنا، اچھا جناب نہیں بولنا، بولے تو جناب بولتا، نام محمد پہ انگوٹھا چومو، بولے مر گئے تو نہیں چومتا، ادب کرو نہیں کرتا، ارے یہ بے ادبی والا لفظ ہے مت بول، برابر بولتا۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے بھی علماء کرام سے آپ زندگی بھر خطابات سن رہے ہیں، خطاب سنتے سنتے آپ کی عمر 25 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو گئی، مگر آج تک آپ نے علماء کرام سے سنا کہ سب نے حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے، حبیب خدا کہہ کے پکارا ہے، مالک جنت کہہ کے پکارا ہے، مختار کائنات کہہ کے یاد کیا ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی کہہ کے یاد کیا ہے، مگر کسی نے بھی حضور کو حضرت محمد کہہ کے یاد نہیں کیا، کیونکہ یہ وہ نام ہے کہ اس نام کی تعظیم بھی غلاموں پر لازم ہے۔ ہماری زبان بھی اس لائق نہیں ہے کہ ان زبانوں پر نام محمد کو لیا جائے۔ کیا بات ہے، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے صاحب۔ پیارے دوستو، مسائل کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا خبردار میرے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب دیکھو، حضور کسی کے بھتیجے بھی ہے مگر چچا کو حق نہیں کہ بھتیجے کہہ کر پکارے، حضور کسی کے شوہر بھی ہے مگر بیوی کو، زوجہ کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنا شوہر کہہ کے، جیسے عامیانہ انداز میں بیویاں اپنے شوہر کو یاد کرتی ہیں، بلاتی ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ کو اجازت نہیں ہے کہ تم ایسے یاد کرو جیسے عام بیویاں اپنے شوہروں کو یاد کرتی ہے۔ خبردار سنو پیارے دوستو، حضور رشتے میں داماد بھی ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو حق نہیں ہے کہ آپ حضور کو ایسے یاد کریں جیسے دوسرے سسر اپنے داماد کو یاد کرتے ہیں۔ حضور والد بھی ہے مگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے اپنے بابا کو یاد کرے جیسے دیگر اولاد اپنے بابا کے ساتھ رشتہ رکھتی ہے، یا ان کو پکارتی ہے، یا ان سے بات کرتی ہے۔ اسی لیے دوستو، جو کوئی آتا میرے مصطفیٰ کو یا نہ بھائی کہہ کے پکارتا، نہ بھتیجا کہہ کے پکارتا، نہ داماد کہہ کے پکارتا، سسر بھی ہے تو یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب ہو رہے ہیں، چچا بھی ہے تو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، بیوی بھی ہے تو یا رسول اللہ کہہ رہی ہے، بیٹی بھی ہے تو فدا کا یا رسول اللہ کہہ کر اپنی آقا سے بات۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔